ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے عزیز مولانا مہدی صاحب نے جو درخت لگایا تھا اب وہ درخت پھل دینے لگا ہے۔ علم مصطفیٰ کے زیور سے دین کی تعلیم کی زینت سے مزین ہو کر کے بچیاں بیٹیاں اپنی سند لے کر کے اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ باتیں تو بہت ہیں اور بہت کی جا سکتی ہیں۔ میں مولانا کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور کامیاب کرے۔ ثابت قدمی اور استقلال یہ ہر کامیابی کی چابی ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج رہے تو بہت دور کا سفر طے کریں گے۔ استقلال سب سے بڑی دولت ہے۔ استحکام اور استقامت سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ ان کو استقلال اور مزید استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اور امام وقت کی پیروی کرو۔ اللہ کی پیروی کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ قرآن آپ پر نازل ہوئی، آپ نے تلاوت کی، تو قرآن جس طرح سے نازل ہوئی وہ تلاوت آپ نے کر کے بتا دیا۔ لوگ واقف ہو گئے یہ آیت ہے، مگر تلاوت کے ساتھ ساتھ ضروری تھا کہ جو قرآن میں پیغام اور حکم تھا اس کی بھی وضاحت آپ فرماتے، کیونکہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے جو وسیلہ ہے اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے اور ہم اتنا ادنا ہیں کہ اس اعلیٰ سے یہ ادنا رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو وہ رابطہ ہے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور آپ کتاب ہدایت آپ نے امت کو دی، تلاوت کی۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں بھی بتائیں۔ تو تلاوت تو قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ حکمت کی باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول تو تلاوت قرآن کے لیے بھی اور حکمت کی بات بتانے کے لیے بھی ہے۔ تو تلاوت قرآن تو آپ نے فرمائی، سب نے یاد کر لیا، اور حکمت کیا؟ حکمت کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح اور مراد الہی سے امت کو واقف کرانا۔
کیا اللہ کی رضا ہے، اس کی کیا مراد ہے، کیا منشا ہے، کیا وہ بندوں کو دینا چاہتا ہے، کس بات سے بندوں کو منع کرنا چاہتا ہے، پھر منع کرنے کا کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے، کیا وقت ہے، کیا ٹائمنگ ہے، وہ ساری ڈیٹیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے۔ تو اطیعوا اللہ کے تحت ہم خدا کے حکم کے پابند ہیں، وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ کے لیے ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کے فرامین، ان کی احادیث مبارکہ، جس میں آج ختم بخاری میں آپ شریک ہیں۔ ہم اطاعت رسول کی محفل میں، یہ ختم بخاری کا جشن نہیں ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ کی تکمیل کا جشن ہے، اس علم کی تکمیل کا جشن، جس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سی ایسی قرآن کی باتیں ہیں جسے براہ راست ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی وضاحت رسول نے فرمائی ہے، اور رسول نے ذکر کیا ہے، لوگوں نے اس کو سیکھا ہے۔ جو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک ایک لفظ کو صحابہ کرام اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ جب سینہ دنیا سے خالی ہو نا، تو اس میں اللہ اور رسول کی بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج کیوں نہیں محفوظ ہوتی؟ کیونکہ دنیا اتنی بھری ہے دل میں اتنی دنیا بھری ہوئی ہے کہ ایک چھوٹی سورہ یاد نہیں ہوتی۔ لیکن جب دل پیاسا ہو، طلب میں ہو، تشنگی میں ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، ذکر کو، اذکار کو سیکھیں اور عمل کریں، جب ہماری دیوانگی شریعت اور دین کے لیے ہوگی، تو پھر امام بخاری جیسا حافظ حدیث پیدا ہوتا ہے۔ تب امام بخاری جیسا حافظ، دیوانگی چاہیے، اس لائن کا کوئی مجنوں چاہیے، ہماری محبت چاہیے، ہمارا لگاؤ چاہیے۔ یہ عبادت کا علم ہے، یہ ضرورت کا علم نہیں ہے۔ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کو بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ ضرورت کا علم ہے، اور یہ عبادت کا علم ہے۔ اس علم کو پڑھ کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ ایسا علم ہے، یہ جنتی علم ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر دین تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں پر ورکعوا مع الراکعین، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ بھی رسول کے ہی ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے۔ مگر اب نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی پڑھی جائے، کس تعداد میں پڑھی جائے، کس کس ٹائم پڑھی جائے، پہلی پڑھی جائے وہ کون سی نماز، دوسری کون سی نماز، یہ جو ڈیٹیل ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو پڑھنا جو ہے یہ اطیعوا اللہ ہے، اور رسول کو دیکھ کر پڑھنا وہ اطیعوا الرسول ہے۔ سمجھ گیا؟ کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، اب کیا مقدار ہے کہ کتنی دیا جائے، 2.5% کیا ہے؟ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو شریعت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے اعمال جو صحابہ نے محفوظ کیے، دیکھ کر کے ان کے بیانات، اس سے جو ہے یہ شریعت کی ساری تفصیل مہیا ہے۔ اب قرآن پاک مختلف پاروں میں، سورت میں، آیتوں میں، چونکہ ایک وقت میں نہیں نازل ہوا نا کہ کتاب جلد باندھ کر کے نازل کر دی جائے، ضرورت کے تحت 23 سال کی عمر میں
پورا قرآن نازل ہوا، جیسی جیسی ضرورت ہوئی تربیت کرتا رہا قرآن، رسول پاک تربیت کرتے رہے، اللہ کی حکمت شامل رہی، قرآن اترتا رہا، لوگوں کے دل سنورتے رہے اور ان کی ایک تربیت ہو گئی، اور جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو تربیت کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اور رسول پاک نے پھر خود حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر کے بتا دیا کہ بس اب آپ نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی ٹھگنا ہے، نہ کوئی اجمی ہے، نہ کوئی عربی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی ہے تو تقوی کی ہے، اور طہارت کی ہے، اور پرہیزگاری کی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی معیار ہے، باقی سارے معیار ختم کیے جاتے ہیں۔ اور بتا دیا کہ جا کر کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو، جو آج حاضر ہوں دوسروں تک، اور پھر نسلاً بعد نسلن علماء ملت اسلامیہ، علماء ربانین، اللہ کے محبوبان خاص نے اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو حفاظ کثرت سے ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو یہ خیال آیا کہ نہیں، قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن کے تو وہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ کسی کے پی آئی ایل داخل کرنے سے اور کسی کے 26 آیت پر اعتراض کرنے سے قرآن ختم نہیں ہونے والا ہے۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ جب خدا نے گارنٹی لے لی ہے تو کسی آدمی کی اوقات نہیں ہے جو قرآن پر ایک حرف بھی لگا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، سمجھ گئے؟ اور یہ جو ہے، یہ میرے نبی کے جو ارشادات وما ينطق عن الهوى، جو آپ فرماتے ہیں وہ خواہش سے نہیں فرماتے، وہ سب وحی الہی ہے۔ وحی مطلوع یا غیر مطلوع سب اللہ کی طرف سے ہے، سب وحی الہی ہے۔ کسی کا حکم اور ہے، کسی کا حکم اور ہے، یہ ارشاد رسول ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کو جو ارشادات فرمائے تھے، صحابہ نے جو دیکھا تھا، جو سیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، کبھی حضرت عمر فاروق کو ضرورت پڑی تو اس معاملے میں سرکار کا کیا ارشاد ہے تو سرکار نے بتا دی، تو صحابہ میں سے جس کے سامنے کوئی بات تھی اس نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس طریقے سے چیزیں اکٹھا ہوتی گئیں، اور پھر سرکار کے جانے کے بعد بظاہر روپوش ہونے کے بعد اتنی دیوانگی تھی کہ کوئی ایک بات سرکار کی مل جائے، اور یہ علماء اور محدثین کی اتنی بڑی تگ و دو ہے۔ آج یہ محدثین کی جماعت نہ ہوتی تو اسلام کا بہت بڑا سرمایہ ہماری آنکھوں سے روپوش ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا ضائع گیا ہوتا، ہماری آنکھوں سے روپوش ہوتا۔ یہ محدثین کی محنت ہے کہ انہوں نے کمال محنت سے بہترین اصول بنا کے، بہترین کسوٹی بنا کے، پرکھنے کی طاقت بنا کر کے، حدیثوں کو پرکھ کر کے، اور آپ کے سامنے اس بخاری شریف کی شکل میں رکھ دیا ہے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ قابل یقین کتاب ہے اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، الجامع الصحیح للبخاری۔ اور یہ حضرت امام بخاری